بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 11 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے الجملۃ الفعلیہ۔ الجملہ فعلیہ وہ جملہ کہلاتا ہے کہ جو فعل اور فاعل سے مل کر بنا ہو، یعنی جس کے شروع میں فعل ہو اور بعد میں فاعل ہو، مفعول بھی آ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجملۃ الفعلیہ وہ جملہ جس کی ابتدا فعل سے ہوئی ہو۔ الامثلہ: لمع البرق، لمع چمکنا، البرق بجلی، بجلی چمکی، ٹھیک ہے۔ لمع فعل ہے، البرق اس کا فاعل ہے۔ عوا الذئب، ذئب کہتے ہیں بھیڑیے کو، تو بھیڑی کی جو آواز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عوا یعوی۔ یسقط الثلج، یسقط فعل، الثلج اس کا فاعل ہے، ثلج کہتے ہیں برف کو۔ یسقط بمعنی گرنا، تو برف گر رہی ہے۔ یشتد البرد، اشتد یشتد شدت پکڑنا، البرد سردی۔ یشتد فعل ہے، البرد اس کا فاعل ہے۔ اقطف الوردۃ، آپ پھول کو توڑو۔ اقطف فعل امر ہے، آپ توڑو، الوردۃ پھول کو۔ خذ الکتاب، خذ اخذ یاخذ الامر منہ خذ، لے لو الکتاب کتاب کو یا اٹھا لو۔ خذ بمعنی لینا پکڑنا، پکڑو کتاب۔ آئیے بحث کی طرف۔ بحث کے ذریعے سے ہم مثالوں کو سمجھیں گے۔ نعرف ہم جانتے ہیں، مما تقدم جو گزرا ہے، ان کل مثال کہ ہر ایک مثال، من الامثلۃ السابقہ یہ جو اوپر مثالیں مذکور ہیں سابقہ، یسمى ان جملوں کو، ان مثالوں کو کہا جاتا ہے جملۃ مفیدہ۔ کیوں جملہ مفیدہ؟ ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا کہ اکیلے اگر ہم کہیں گے لمع یا ہم اکیلے کہیں گے البرق تو کوئی معنی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا ہوا ہے اس کو؟ یہ جملہ تامہ نہیں، ما اعطانا فائدۃ تامہ ولم نستفد فائدۃ تامہ، لذلك نقول لیست الجملة بکلمہ۔ طیب، لابد للجملة من الترکیب، سواء من الفعلین او من الاسمین او فاکثر۔ لأنہ کیونکہ ترکیب یفید، کیونکہ یہ ترکیب جو ہے، جملے کی جو ترکیب ہے، جو ساخت ہے، ترکیب یفید السامع سننے والے کو فائدہ دیتا ہے، فائدۃ تامہ، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْنَا اگر ہم غور کریں هذه الجملہ ان جملوں میں، وجدنا ہم پائیں گے كل واحدۃ منها ہر ایک جملہ ان میں سے، مرکبۃ کہ وہ مشتملہ ہے یا مکونہ ہے، جملہ بنا ہے، من فعل و فاعل۔ ہر جملے پر غور کریں تو ہر جملہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے۔ وَلِأَنَّ كُلَّ جُمْلَةٍ کیونکہ ہر ایک جملہ، من هذه الجمل ان جملوں میں سے، مبدوءۃ کہ اس کی شروعات ہوئی ہے، بدأ یبدأ، طیب اس میں مفعول مؤنث کا صیغہ ہے، مبدوءۃ کہ ہر جملہ اس کی شروعات ہوئی ہے، بفعل فعل سے، تسمى جملہ فعلیہ۔ اگر شروع میں اسم ہوتا تو آگے سبق آ رہا ہے جس میں ہم الجملۃ الاسمیہ کو پڑھیں گے۔ جملہ الاسمیہ کیونکہ اس کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے، یہاں پر ابتدا فعل سے ہوئی ہے، اس لیے جملہ فعلیہ کہیں گے۔ اگر ابتدا اسم سے ہوتی تو جملہ اسمیہ، جو کہ آگے سبق میں آ جائے گا۔ القاعدہ: کل جملۃ ہر وہ جملہ، تترکب جو بنتا ہے، من فعل و فاعل فعل اور فاعل سے، تسمى اس جملے کو کہا جاتا ہے جملۃ فعلیہ۔ فعل فاعل کا ہونا ضروری ہے، جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ تمرین سمجھ لیں۔ التمرین الاول: کون بنائیے جملا فعلیۃ، فعل یعنی جملا فعلیۃ ایسے جملے جو فعلیہ ہوں، بوضع فاعل للافعال الآتیہ، یہ جو فعل ہے اس کے سامنے فاعل رکھ دیں گے تو جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ مالا یمیلو مائل ہونا، مالا فعل ماضی ہے، جس طرح قال مالا زید الی امہ، زید اپنے ماں کی طرف مائل ہو گیا۔
مال الطفل الی ابیہ، بچہ اپنے باپ کی طرف مائل ہو گیا. غرد یغرد، چہچہانا. آپ کہہ سکتے ہیں غرد العصفور، چڑیا چہچہائی. اسی طرح تمام افعال ہیں، اس کو آپ ڈکشنری میں بھی اس کے معانی دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد اس کو استعمال کریں. مثلا ضحک، ہنسنا. ضحک الولد، لڑکا ہنسا. تو یہ جملہ فعلیہ ہوگا کیونکہ شروع میں فعل ہے، بعد میں اس کا فاعل ہے. اس کے بعد والی تمرین کو سمجھیے. کون جملا فعلیہ، ایسے جملے جو فعلیہ ہوں بنائیے. یجیء فیہا، اس میں آئے گا کل اسم من الاسماء الآتیہ، یعنی اب شروع میں آپ نے فعل دینا ہے، فاعل موجود ہے. پہلے تمرین میں فعل تھا، فاعل لانا تھا. یہاں پر فاعل موجود ہے، آپ کو فعل لانا ہے جو کہ مناسب ہو. لفعل ماض، لیکن وہ فعل ماضی ہونا چاہیے، مضارع نہیں، امر بھی نہیں. الہلال، آپ کہہ سکتے ہیں ظہر الہلال، ظہر الہلال، چاند نظر آ گیا. اسی طرح دیکھو الدیک، دیک کہتے ہیں مرغے کو. صاح الدیک، یعنی مرغے نے آذان دی. ایک ہم مزید تمرین سمجھ لیتے ہیں. کون، بنائیے جملا فعلیہ، ایسے جملے جو فعلیہ ہوں. یجیء فیہا، وہاں پر آتے ہوں یا اس میں آتے ہوں. کل اسم من الاسماء الآتیہ، کہ یہ جتنے بھی نیچے آپ کو اسماء نظر آ رہے ہیں یہ آئیں گے اس جملوں میں فاعلا، یعنی اس کو فاعل کی جگہ رکھنا ہے لیکن فعل مضارع ہونا چاہیے. ہم نے پیچھے جتنے بھی دروس پڑھے ہیں ان کی مشق بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. آپ نے فعل ماضی کو پڑھا، اس کا استعمال کریں. فعل مضارع کو پڑھا، اس کا استعمال کریں. آپ نے فعل امر کو پڑھا تو اس کا بھی استعمال، اور آپ نے مفعول کو بھی پڑھا تھا تو مفعول کا بھی استعمال ہو سکتا ہے. اب دیکھیں عصفور، اس کو آپ کیا رکھیں گے؟ فاعل رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک ایسا فعل لے کر آئیں جو کہ مضارع ہو. العصفور کے بارے میں ہم نے کہا تھا غرد العصفور، تو اب غردہ کو ابھی یغرد بنا دیں، غردہ یغرد. ٹھیک ہے. اسی طرح نزل المطر، بارش برس رہی ہے. نزل المطر، اس کو آپ مضارع بنا دیں ینزل المطر. ٹھیک ہے. امید ہے کہ آج کا سبق بھی اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام علیکم.